بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، براڈ شیٹ کے معاملے پر بحث کا جو موضوع ہے آج بھی ملکی سیاست کے اندر گرم ہے۔ پاکستان کے اندر احتساب کی کیا کہانی رہی اور موجودہ حکومت نے احتساب کے حوالے سے کتنی پیش رفت کی ہے، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے۔ پروگرام میں ذکر کریں گے آج الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم کے کا پاور شو ہوا، اس حوالے سے تندو تیز تقاریر ہوئیں اور اس کے جواب میں حکومتی وزراء اور جو کمیٹی بنی براڈ شیٹ کے حوالے سے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور پروگرام میں ذکر کریں گے امریکہ کا، جہاں کل جو ہے کمان کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور اس وقت حالات بتایا یہ جا رہا ہے کہ انتہائی ٹینس ہیں، حفاظتی انتظامات اتنے سخت ہیں، کل کیا ہوگا اس پر بھی کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ ساتھ ہی میں خوش آمدید کہوں گا وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب نے ہمیں پروگرام کے اندر جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن اوریہ صاحب، بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب کہ ہم احتساب کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمیشہ سے نعرہ رہا مختلف حکومتوں کا بھی، اس حکومت نے بھی، اور یہ اسی نعرے کے اوپر اقتدار میں آئی تھی۔ صاحب کو بنیادی طور پر براڈ شیٹ کے لیے اوورال شہزاد اکبر صاحب کا کینوس بہت وسیع ہے، کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں 7 اکتوبر 1958 کا سکندر مرزا نے کہا بہت کرپشن ہو گئی ہے، تبدیلی چاہیے، معاشرہ لگایا۔ 27 اکتوبر کو ایوب خان نے کہا بہت کرپشن ہو گیا، معاشرہ لگا دیا۔ 6 جولائی 1977 کو الک نے کہا کہ ملک تباہ، کرپشن، یہ ساری چارج شیٹ ایک ہی تھی۔ پھر اس کے بعد غلام اسحاق خان نے 2 دفعہ یہی کیا، دونوں حکومتوں کو، پھر اس نے لغاری نے کہا یہی، پھر آخر میں مشرف صاحب نے بھی کہا، مشرف صاحب نے بھی۔ شہزاد اکبر صاحب، ایک تو ایک کلیشے جو بن گیا ہوا ہے، اس سے میں ذرا سا کلیئرٹی کر کے آگے چلتے ہیں تاکہ سوالات کی صورتحال پتہ چل جائے۔ ایک تصور یہ بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو نیب ہے یہ کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آیا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں سیاستدانوں کے ساتھ، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ریت کی ایک بوری ہے، اس کو جو مرضی کر دو۔ بنیادی طور پر یہ آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، اس کو فنڈ پاکستان گورنمنٹ دیتی ہے، یہ پاکستان کے سارے رولز پہ گورن کرتے ہیں، اسی طرح کے ایک اٹانومس باڈی ہے جس طرح باقی اٹانومس باڈی ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل کسی قسم کی ایگریمنٹ کے اندر اگر وہ انٹر ہوتا ہے تو اس کا آرٹیکل 21 کہتا ہے the chairman NAB or any officer authorized by the federal government۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ 24 سال کے احتساب کی بات کرتا ہے، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ نواز شریف کا احتساب بیورو، مشرف کا اس کا کیا ہے بیورو نیب، نیشنل احتساب بیورو، زرداری، نواز شریف، اور اب آپ کی جو گورنمنٹ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیب کے ایکشنز کے اوپر اوورسی کرنے کے ساتھ ساتھ، باہر ایگریمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ، اٹارنی جنرل کیا یہ اپنی کسی قسم کی ذمہ داری سے ابزالو ہو سکتے ہیں؟ بس آخری لمحے آپ کی آواز آئی تو اگر مجھے سوال اپنا دوبارہ دہرا دیں گے۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں، میں دوبارہ پوری تفصیل سے میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک تصور بنا لیا گیا ہے اپنا شہزاد اکبر صاحب کہ نیب کو بنیادی طور پہ کوئی آسمانی ایک مخلوق ہے جو یہاں آ گئی ہے اور پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کے اوپر اس نے ایک خوفناک بلا کے طور پہ کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ کوئی باہر ایلین ہے۔ حالانکہ نیب ایک سرکاری ادارہ ہے، آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، تمام پاکستان کے جتنے بھی قوانین ہیں اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ وہ کسی قسم کی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اٹارنی جنرل آفس، لا منسٹری، پروویژن آف دا گورنمنٹ، یہ سارا کچھ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹلی وہ کوئی فرم مل بھی نہیں ہے کہ کام جا کے کر سکے اس طرح کا، ان تمام اداروں کی طرح جیسے اٹانومس باڈی ہوتے ہیں۔ تو 24 سال کا گزشتہ احتساب لے لیتے ہیں۔ نواز شریف کا، سیف الرحمان، مشرف، زرداری، نواز شریف جو اپنا عباسی، اور اب تک کیا نیب کی ساری کاروائیاں، جتنی بھی ناکامیاں، کامیابیاں، اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ اس کے سے بری ذمہ ہو سکتی ہے، ابدال کیا جاتے ہیں؟ جیسے شاید خاقان نواز صاحب نے اس دن کہا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں تو نیب کو لفٹ ہی نہیں کراتا تھا۔ اور صاحب بالکل آپ نے یہ ٹھیک بات کی ہے، نیب کو ایک آئسولیشن میں تو نہیں دیکھا جا سکتا، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ حالت جو سٹیٹس ہے اور اٹانومی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک پارٹ آف گورننس کا حصہ ہے۔ اب اس کی ایک بڑی اچھی مثال یہ براڈ شیٹ والا سارا معاملہ ہے۔ براڈ شیٹ والے سارے معاملے میں یہ چیز ریکارڈ پہ لانا بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کی آربیٹریشن کا آغاز ہوتا ہے
تو یہ نیب نہیں ہے جو آربیٹریشن کو پرسو کر رہی ہے، یہ اٹارنی جنرل آفس تھا اس وقت کا۔ 2009 سے لے کے 2016 تک جب یہ آربیٹریشن کی پروسیڈنگز چلی ہیں تو اس کو اٹارنی جنرل آف پاکستان کے آفس نے ہی پرسو کیا ہے، انہوں نے ہی انٹرنیشنلی لائرز کو انگیج کیا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ وابڈا کی کئی آربیٹریشنز چل رہی ہیں لیکن وہ تھرو اٹارنی جنرل آفس ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی کو پیمنٹ کرنی ہے، انٹرنیشنل پیمنٹ کرنی ہے تو وہ اسی سسٹم آف گورننس کے تحت ہی گزرتی ہے۔ اب یہ جو 2009 کی ایک سیٹلمنٹ ہے براڈ شیٹ کی جو گیلانی صاحب کے وقت میں ہوئی، $1.5 ملین کی پیمنٹ کی گئی اور بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ پیمنٹ ایک ایسی کمپنی کو کر دی کہ جو وہ کمپنی نہیں تھی جو اصل براڈ شیٹ تھی۔ اب وہ جو پیمنٹ ہے وہ ریلیز ہی نہیں ہو سکتی حکومت پاکستان کی اس کے بغیر، اجازت کے بغیر، پرمیشن کے بغیر۔ تو یہ تمام چیزیں صرف ان کے اوپر ڈال دینا میں سمجھتا ہوں قوم کو بھی گمراہ کرنے والی بات ہے اور اصولوں سے بھی ہٹ کے کرنے والی بات۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں 32 سال بیوروکریسی کے اندر رہا ہوں، آپ کرپشن میں پولیٹیکل ظاہر بات ہے ایک مائلیج ہوتا ہے، آپ تو اس طرح کے نہیں ہیں ظاہر بات ہے، لیکن پالیٹیشن کا مائلیج ہوتا ہے کہ پالیٹیشن کو بدنام کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سینیریو کے اندر پیوٹ جو ہے وہ بیوروکریٹک پرسن ہوتا ہے جو رولز آف دا گیم کو سیٹ کرتا ہے، جو چیزیں کرتا ہے۔ ابھی تک ان اٹارنی جنرلز کے نام، ان لوگوں کے نام جو کہ منسٹری آف لا میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ یہ سارے فنانس کے اندر جو فنکشننگ کر رہے تھے، یہ اس طرح کیوں نہیں لیے جاتے پبلکلی؟ پبلک کو کیوں نہیں ان کا چہرہ دکھایا جاتا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آج جو ہماری منسٹریل کمیٹی نے بھی جو سفارشات دی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اس کی ایک پوری فورینزک انکوائری ہونی چاہیے اس پورے معاملے کی، اور بہت جلد ہونی چاہیے، اس میں ٹائم فریم بھی ہے۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں نے ویری فرام دا بگننگ، جب 2000 میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، جب آپ ایک انٹرنیشنلی اپنے آپ کو کہیں بائنڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا وہ جو ریکوائرڈ اپروولز تھی تمام اداروں کی وہ لی گئی نہ لی گئی، لیگل ویٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے بعد جب آپ نے اس کا ٹرمینیٹ کیا کیا وہ لیگل ویٹنگ کے ساتھ ٹرمینیشن ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ لیٹیگیشن کا سلسلہ چلا لیکویڈیشن کے اندر تو اس کے یہ جو آربیٹریشن کے اندر، تو اس میں کس طرح سے انٹرنیشنل لائرز کو انگیج کیے گئے، ان کو کیا انسٹرکشنز پاس آن کی گئی، ان کو کیا اسسٹ کیا گیا ود ایویڈنس، بیکاز کوئی بھی کیس لڑنے کے لیے آپ کو شواہد چاہیے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا انالیسس کر کے ہی پھر کسی کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی جا سکے گی، کچھ بتایا جا سکے گا۔ لیکن اس تمام چیزوں کا احاطہ کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس میں بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں، بیوروکریٹک لوگ بھی آئیں گے، اٹارنی جنرل کا آفس بھی کوسچنیبل ہوگا، لا منسٹری اس وقت کی جس نے بھی کام کیا، اور ایون نیب کے لوگ۔ دیکھیے یہ میں کوئی بھی سرن میں بات کی تھی، یہ ہے کاسٹ آف ڈیلز اینڈ پولیٹیکل ایکسیجنسیز جو ہم کر لیتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ڈیل کر کے اس کو باہر بھجوا دیا، کبھی آپ نے کسی کے کیسز معاف کر دیے، اب آپ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز بھی تھی جو آپ نے اگنور کر دی، اور اس کی وجہ سے آپ کو آج ڈیمیجز دینے پڑ رہے ہیں۔ تو وہ جو بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ کسی کو معافی دینا یا نہ دینا یہ ایک آپ کا ذاتی اختیار نہیں ہے، اس کے بہت سارے ریپیکشنز ہو سکتے ہیں جو آپ آج آپ صحیح۔ صاحب ایک تو یہ ہے کہ پیسہ آپ کو نہیں ملا، ایک یہ ہے کہ کورٹ آف لا کے اندر آپ مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں فلیبر گاسٹڈ رہ گئے۔ میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال سے بات کر سکتا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے، بلکہ تب تو ایک اوپن سیکرٹ سا ہو چکا ہوا ہے، کہ جس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف کیس جو ہے اس کا بن رہا تھا، چلان بن رہا تھا، تو اس چلان کی ڈرافٹنگ اس طرح کی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچ سکے، اور اس میں شامل تھی کرائمز شامل تھی۔ کیا اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو بڑی ریکارڈڈ ہے، کیونکہ جب پاناما کی جے آئی ٹی کے بنی اور اس وقت جے آئی ٹی بننے سے پہلے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، تو جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے، انہیں بڑا کیٹیگوری کہا گیا تھا اور ان کے اوپر ایک اسٹرکچر بھی پاس کیا گیا اپنی ریٹن ججمنٹ کے اوپر کہ he has failed to take any action or show any interest for taking action against the prime minister of that time جو نواز شریف صاحب تھے۔ تو یہ تو بالکل چیز بالکل واضح ہے۔ اب اس چلان کے اندر اگر آپ ذکر کر رہے ہیں جو ان کے ایون فیلڈ فلیٹ کیس کے اندر ہے، اس کے اندر اب تو دیکھیے اب تو اپیل سٹیج کے اوپر ہے، سب جوڈس معاملہ ہے، میری کوئی بھی بات کر دینا اس پر کوئی اور مطلب چلے کے حوالے سے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو پرسو کیا جائے گا، اب کیا اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی کیا ہے؟ کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر حکومت انہیں کہے تو بہت ساری چیزیں وہ سامنے لا سکتے ہیں اور
मामला हल भी हो सकता है, तो क्या कितनी सीरियस है हुकूमत इसको परसू करने के मामले पे? देखिए, जो ब्रॉडशीट वाले काबिल मुसावी साहब फरमा रहे हैं कि उनके पास एविडेंस था, वो बात कर रहे हैं 2016 से शुरू करते हैं कि 2016 में एक काफ़ी खतीर रकम जो है वो शिफ्ट की गई सऊदी अरेबिया से सिंगापुर में, और ये वो बताते हैं कि उस वक्त की अथॉरिटीज़ को उन्होंने इन्फॉर्म भी किया। हमें इस चीज़ की इतला नहीं है। अब बात यह है कि वो वाली जो ट्रांजैक्शन थी 2016-17 की, और अभी हम 2021 में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर बिल्कुल थ्रू उनके वकील के हम उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं भी उनको 2 दफ़ा 2019 में मिल चुका हूँ, लेकिन ये हमारी कभी डिस्कशन नहीं हुई इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उनका कहना ये था कि वो दोबारा हमें अपनी सर्विसेज दे सकते हैं अगर हम उनको दोबारा रीहायर करें। अच्छा, जब आपकी मुलाकात हुई 2019 में, तो उन्होंने ये 2016 में होने वाली ट्रांजिशन के बारे में आपको नहीं बताया कि ये $1 अरब जो है वहां से आया, वो अब आके बता रहे हैं? उस मुलाकात में इसका जिक्र हुआ था? नहीं, उस मुलाकात में उन्होंने ये जिक्र किया था, स्पेसिफिक अमाउंट का जिक्र नहीं किया और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सिंगापुर में, ये उन्होंने मुझे बताया कि जी सिंगापुर के अकाउंट में भी पैसे हैं किसी हाई प्रोफाइल बंदे के, उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की असिस्टेंस कर सकते हैं। अच्छा, उस हाई प्रोफाइल बंदे का नाम बताया उन्होंने? नहीं जी, मुझे उन्होंने नाम नहीं, लेकिन अभी मैं टीवी के ऊपर देख रहा था किसी इंटरव्यू में शायद उन्होंने शरीफ फैमिली का कहा है। शरीफ फैमिली के किसी बंदे का? जी, मेरा उनका ये कहना था कि आपको एक इम्पोर्टेंट आप कर लें बात सियासत। हाँ जी, जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने उनको इसकी चीज़ के ऊपर, और ये अटॉर्नी जनरल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी और लॉ मिनिस्टर से भी, और हमने उनको यही कहा था कि जो भी उनका प्रपोजल होगा, अब तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस तरह के तमाम इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अब विद अप्रूवल ऑफ कैबिनेट होते हैं, तो हमें आपको कोई स्पेसिफिक चीज देनी पड़ेगी, तभी हम आपको दोबारा एंगेज कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे अहम तरीन चीज है जो 4(1) इसका एग्रीमेंट का है कि NAB and the broadsheet agrees that any asset recovered as a result। अच्छा, रिकवर्ड दुनिया की किसी भी डेफिनेशन के अंदर डिक्शनरी निकाल लें, लॉ डिक्शनरी निकाल लें, कोई डिक्शनरी निकाल लें। कल हमारे यहाँ एक इंग्लिश लॉयर आए थे कि हमारे नज़दीक जो ब्रिटिश लॉ के अंदर मुझे नहीं लगता कैसा होगा, रिकवर्ड का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफाइड, लेकिन वो तो फिर आइडेंटिफाइड अंग्रेजी में मौजूद है। इस रिकवर्ड के ना होने की बुनियाद पे ऐसी क्या वजूहात थी कि आप पे पेनल्टी पड़ गई, जबकि रिकवर्ड तो कुछ नहीं हुआ? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये जो एग्रीमेंट है ये सिर्फ 4.1 के ऊपर नहीं है, पूरा एग्रीमेंट आपको देखना पड़ेगा, और जब पूरा एग्रीमेंट देख के जो लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि उनकी जो इस वक्त लिक्विडेटर जो आर्बिट्रेटर का अवार्ड था उसको हाई कोर्ट ने भी सैंक्टिफाई कर दिया। अब ये वाली जो चीज थी, उस देखिए किसी भी लिटिगेशन के अंदर जो स्टेज है जहाँ पे वो आर्ग्यू होना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सही। जिस वक्त ये आर्ग्यू होना था कि आया रिकवर्ड में आएगा या सिर्फ इनकी एफर्ट भी काफी होगी, वो स्टेज थी सन 2016 में, जिस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब थे, उन्हीं के अटॉर्नी जनरल के इंस्ट्रक्टेड लॉयर्स इस केस को परसू कर रहे थे। तो अब हम यही देखना चाहते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स जो अवार्ड की थी जो 2016 में ख़त्म हुई, वो कैसे लड़ा गया, क्या इंस्ट्रक्शंस थी, क्या ये तमाम चीज़ें प्लीड की गई या नहीं की गई, क्योंकि सिर्फ फैसले को पढ़ के वो जानना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए प्लीडिंग्स भी देखनी पड़ेंगी, और जो उस वक्त पाकिस्तान के इंस्ट्रक्टेड लॉयर्स थे उनकी फाइल्स भी देखनी पड़ेंगी। उस पर इंक्वायरी इनिशिएट होगी, या फिर जो रिकमेंडेशन आई हैं ये कौन लोग थे कि जिन्होंने, ज़ाहिर बात है जो बंदा भी अगर अदालत के अंदर जाके ल्यूकवार्म सा एटीट्यूड रखता है या अपना केस सही प्लीड नहीं करता तो वो तो गिल्टी होता है, हमारे प्रोसिक्यूशन में तो गिल्टी होता है। जी बिल्कुल, ये तो अब वो जो इंक्वायरी है वो देखेगी कि क्या इस केस को सही तरीके से परसू किया गया या नहीं परसू किया गया, और एग्रीमेंट को भी देखेंगे कि जी एग्रीमेंट के मुताबिक ये ठीक अवार्ड था। शहजाद अकबर साहब, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त चल रहा था सारा का पनामा वाला केस चल रहा था, इसके साथ साथ एक और खामोशी से केस चल रहा था, और वो था कि आहिस्ता आहिस्ता पैसेज ऑफ द टाइम जरदारी साहब के वो सारे चीजें जो थी वो उनकी निकलती जा रही थी, सरे महल का केस भी, और फिर आपको याद होगा वाजिद शमसुल हसन का वो बहुत बड़ा स्कैंडल के सारे के सारे कागजात लेके गए, उसके लिए सैफुर रहमान ने कुछ फर्म्स हायर की थी। क्या आप समझते हैं कि वो सारे का सारा जो था वो भी एक कनाइमस थी कि जिसकी वजह से वो आज बड़े आराम से कहते हैं कि हमें अदालत में प्रूव करके दिखाओ आप क्या चीज है?
اور یہ بالکل وہ کنائیونسی نہیں تھی، پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش بھی تھی، کیونکہ جس وقت یہ مقدمے آپ یاد کیجئے جب این آر او آیا تھا، اور اس وقت این آر او آنے کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چلا، اور اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے جسٹس قیوم ریٹائرڈ سر اگر نام لے لیا کریں، ہاں ٹھیک ہے جسٹس قیوم صاحب ریٹائرڈ جسٹس قیوم صاحب تھے، انہوں نے ایک چٹھی لکھی تھی سوئس اتھارٹیز کو ان کے کو بند کرانے کے لیے، جس کے اوپر آپ کو پتا کنٹمپٹ آف کورٹ کی وجہ سے گیلانی صاحب کو گھر جانا پڑا تھا۔ گئی اس چٹھی، اور یہ صاحب اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ وہ قصور تھا کہ اس چٹھی کی بنیاد کے اوپر سوئس اتھارٹیز نے پاکستان کا جو مقدمہ وہ اب جیتے ہوا مقدمہ تھا انہوں نے بند کر دیا۔ $60 ملین فروزن تھے، انٹرسٹ لگ کے $72 ملین ہو چکے تھے، وہ $72 ملین انہی کمپنیوں کو جن میں بومر فائنانس تھی وہ واپس کر دینے پڑے، اور اس کے ساتھ انہوں نے انتہائی ناگواری کا اظہار بھی کیا۔ اسی چٹھی لکھنے کے اوپر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرمنل کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا قیوم صاحب کے خلاف، اور اس وقت شاید نائب پروسیکیوٹر بھی تھے ان کے خلاف بھی۔ تو یہ تو وہ والا زیادتی کی۔ اچھا اس کے بعد یہ زیادتی کا سلسلہ یہاں نہیں رکا، کیونکہ ہوا یہ کہ جب آپ نے اس چٹھی لکھ دی تو سوئس اتھارٹیز نے اس کے بعد آپ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ آپ کا نیشنل کنڈکٹ یہ تھا کہ آپ کے اٹارنی جنرل نے جا کے وہاں پہ وہ کیس وڈرا کر لیے۔ فالوئنگ آن دیٹ جب زرداری صاحب کی اپنی حکومت تھی تو اس حکومت کے دوران تمام کیسز کے اندر لوگ بری ہو گئے، کیونکہ زرداری صاحب کو استثناء حاصل تھا، کیوں سارے بری ہو گئے۔ جب وہ پریزیڈنٹ سے ہٹے تو اس کے بعد جا کے دوبارہ کیسز میں انہوں نے اپنی بریت کرا لی۔ تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کبھی کوئی ہسٹورین بیٹھ کے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ سی بریک پہ جانا ہے، تو میں آخری کہ ایک ویڈیو آتی ہے اور اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر پورے کے پورے باقی سارے لوگ ایماندار ہو جاتے ہیں، باقی ساروں کا کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں جسٹس قیوم چلا جاتا ہے، چیف جسٹس چلا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ کی گورنمنٹ نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ جس بندے نے فون کیا تھا اور وہ جو اس وقت چیف منسٹر بھی تھا، اس بندے کے اوپر، اور اس کا جو بھائی جو تھا جس کو کہا جاتا تھا ہم کر لیں گے، اس بندے کے اوپر کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں ہوئی، جج چلے گئے، وہ بندہ وہیں کھڑا ہے۔ جی بالکل، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اور وہ شخص نہ صرف اس زمانے میں ٹیلی فون کرتا رہا بلکہ ابھی بھی وہ اس طرح کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اور یہ تو بڑی دوران حراست میں اچھا سوال ہے، یہ سوال کا جواب دے سر۔ آپ نے کہا نا کہ ابھی بھی مصروف رہتے ہیں، دوران حراست فیسلٹی حاصل ہے؟ نہیں دوران حراست تو نہیں، لیکن مجھے پتا چلا جب تاریخ پہ آتے ہیں تو یہ بڑا پرانا طریقہ ہوتا ہے پرانا پردہ۔ اچھا یہ تو آپ پہ بھی بڑے وہ الزام لگاتے ہیں کہ بیس بدل کے آپ بھی جاتے رہے پتہ لینے کہ جی نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، جائے نماز ملی نہیں ملی، تو فیسلٹیز تو مل رہی ہے نا اندر۔ تو ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ویسے انہوں نے مجھ پہ یہ بھی الزام لگایا تھا کہ ان کی سیل میں چوہے بھی میں بیچتا ہوں۔ اچھا جی، بہت شکریہ جی آپ کا، بہت آپ نے ٹائم دیا اور تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو کی۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ پی ڈی ایم نے آج الیکشن کمیشن کے باہر پاور شو کیا، تندر تیز تقاریر ہوئیں، اور مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گی، اور ایک 8 نکاتی جو ہے وہ مطالبات پیش کیے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور ان مطالبات کو رد بھی کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ اور یہ صاحب آج الیکشن کمیشن کے باہر پاور شو تھا پی ڈی ایم کا، اور وہاں بھی تقریر کرتے ہوئے اچکزئی صاحب نے پھر ایک نیا کٹا کھول دیا۔ انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فتویٰ دیں کہ جی سرکاری دکانوں کو عوام لوٹ لیں۔ انہوں نے کہا پہلے تو چمن میں اور قلعہ عبداللہ میں یہ لاگو کر دیں، اور پھر اس کے بعد، اور جو لوٹنے جائے گا نا اندر سے بھی جو دوسرے اچکزئی کی بندوق ہوگی سامنے، لوٹنے نہیں دے گا۔ یہ ہر دفعہ یہ نیا ان کا اپنا گھر لوٹ لیتے ہیں نا، سمپل سی بات ہے، اپنا جو گھر انہوں نے آدھا کوئٹہ جو قبضہ کیا ہوا ہے نا وہ بھی لوٹ لیتے ہیں، چھوڑیں۔ اچھا بہرحال یہ الیکشن کمیشن میں دیکھیں پہلی بات ہے عثمان صاحب، غالب کا ایک شعر ہے کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پر سے، دیکھنے ہم بھی گئے پر یہ تماشا نہ ہو۔ پوری
2 سال کی کمپین 2.5 سال کی کمپین کا آخری نقطہ یہ نکلا ہے کہ جو پارٹی کو کسی نے فنڈ دیے ہیں اور وہ پاکستان آئے ہیں جیسے بھی ہیں اس کی کرپشن ڈھونڈی جائے. جو پاکستان لوٹ کے لے کے گئے, جو سب کچھ ہوا, جو وہاں پر بیٹھے ہوئے اس کو چھوڑ دو, جو پاکستان ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی اس کو چھوڑ دو, جو مہنگائی ہوئی اس کو چھوڑ دو, جو باقی کا جتنا. آخری نتیجہ یہ نکلا کہ پرچیاں جو ہوتی ہیں نا چندے کی وہ گنو یار, اگر پرچیاں گنو. اب دیکھیں پی ٹی ایم الیکشن میں 8 مقدمے جمع, پی ٹی آئی کے فیصلے میں تاخیر روپے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ کون سا مقدمہ پاکستان میں جو ایکسیجنسی کے طور پہ ہوتا ہے کبھی ہوا؟ میں آپ کو 22 سال کے مقدمے بتاتا ہوں نواز شریف صاحب کے جو چلے ہیں. یہ جو ان کا ہیلی کاپٹر کا کیس تھا 13 سال, یہ ان کے والد صاحب کا جو انکم ٹیکس کا کیس تھا 19 سال, اس میں کسی تاخیری روپے یاد نہیں آئے. ان کا اپنا کیس ابھی تک چلا آ رہا ہے, کتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے. خود آصف زرداری 11 سال تو وہ جیل میں رہا ہے اور اس کے بعد پھر باہر آ کے 5 سال کے بعد پھر مقدمہ چلا ہے. یہ 4 سال میں اپنی باری 4 سال تو گھبرا گئے. اچھا, الیکشن کمیشن خود 2020 حکم میں لکھا تھا کہ سیکورٹی کمیٹی احکامات پر تو اس نے سیکورٹی کمیٹی جمع کرا دیا, اور سیکورٹی کمیٹی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. جیسا اگر سیکورٹی میں الیکشن میں احکامات برآمد کیا تو کمیٹی کی دوبارہ ذمہ داری کیوں سے 23 اکاؤنٹس کی تفصیل یہ انہوں نے. اب آتے سر مسئلہ سارا یہ, مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے سینیریو کے اندر جس میں اختیار نہیں ہے, ان کو بھی پتا ہے میں اس ملک کی بیوقوفی اور اس لوگ آج جو لوگوں نے آج آپ کا علی شیر ہے نمائندہ, اس کا فکر بڑا مجھے انجوائے کیا. آپ کے اس نے پوچھا کہ علی شیر کیسا ہے, اس نے کہا نہ اتنا مایوس کن ہے اور نہ اتنا کامیاب ہے. درمیان. تو یہ شو تھا ٹوٹل پاور چند, مجھے بڑا اچھا ہے. میں نے کہا اس سے بہتر صحافت نہیں ہو سکتی, تو یہ نیو کو ایک تو میڈل آپ دے دینا. آبجیکٹیوٹی تو یہ رائے کیوں دیں کہ جی ناکام ہے یا ہم یہ کہیں جی کامیاب ہے. اچھا اب یہ بتائیں, دیکھیں میری بات سن, اس سارے دیکھیں دنیا پوری کے اندر اپوزیشن بارے میں کہتا ہے مرر آف دا گورنمنٹ, بتاتا ہے تمہارا چہرہ کتنا گندا ہے, تمہارا وہ کیا ہے. میں آج سے گزشتہ کم از کم 15 سے 16 دن سے اس چیز پہ ہر جگہ چیخ رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے پاکستان کا اینکر, پاکستان کا انٹلیکچوئل, پاکستان کا پولیٹیشین سیریس گفتگو کرنا شروع کریں. بہت ہو گئی. نہ ہمارا کالم اٹھا کے دیکھیے میری طرح سب سچی گفتگو, کوئی نہیں بس ادھر ادھر سے جو آنکھ. ہمارا اینکر 4 بندوں کو لائے گا, اگرچہ کہ اب لڑائی کم ہو گئی ہے, وہ شروع میں جو لڑائیاں ہوتی تھی کم ہو گئی ہیں, لیکن اس کے بعد یہ بھونڈا پن اور سچی گفتگو, سب کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ یہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے, سب کو پتا ہے اس سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہونے, سب کو پتا ہے کہ یہ 2000 بندہ جمع کر کے پاکستان میں حکومت نہیں بدلی جا سکتی. کچھ بھی نہیں, کوئی ایجنڈا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے خالی ہو گئے ہیں. اچھا, جن کو پتا ہے وہ بھی تو کچھ کریں سر. وہ تو پھر جس حکومت کا کام کیا ہے, ختم کوئی نہیں. اصل مسئلہ یہ, میں دیکھیں میری بات, آج مجھے بتائیے ہم نے کتنے شو کیے ہیں آج تک, چند ایک کو چھوڑ کے. کچھ لوگ سیریس کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کچھ رکھے. کتنے شو ہم نے کیے ہیں کہ کون سی بیسک مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ہاتھ سے رزق چلا گیا, لوگ مہنگائی کا شکار ہو گئے لوگ. یعنی آپ سوچیں کہ پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے which is pro industrious not pro poor. نواز شریف کی گورنمنٹ تھی پرو ٹریڈر ناٹ پرو پور, یہ ہے پرو انڈسٹریلسٹ ناٹ پرو پور. اور اس کے بارے میں ہر دونوں کو سکھانے والے ایک ہیں. سکھانے والے کہتے ہیں, انہیں ایک تصور دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے, یہ ٹرکل ڈاؤن سسٹم ہے. یعنی ایک پیالہ ہوتا ہے, اس پیالے میں اگر دودھ ڈالیں تو دودھ جب زیادہ ڈالیں گے تو کناروں سے چھلکے گا, تو غریب آدمی نیچے کھڑا ہوگا تو شوں کر کے پی لے گا. اور اس کو یہ پتا نہیں کہ ٹریڈر پیالہ کب اونچا کرتا جاتا ہے اور باہر آنے نہیں دیتا, اور میجمنٹ بناتا جاتا ہے. اچھا, وہ یہاں سے نکالے گا کینیا لے جائے گا, کینیا سے نکالے گا. میں نے شبر سیدی نے مثال آپ کے سامنے پیش کی, اس نے کہا مجھے بابر علی نے کہا کہ جو سارے لوگ جو ہیں یہ پیسہ لے کے جا رہے ہیں, کوئی مالٹا کا نیشنلٹی لے رہا ہے, کوئی فلاں کی لے رہا ہے, پاکستان کا سارا پیسہ وہاں, اور نہیں ہوگا بے ایمانی کا پیسہ, لیکن پاکستان سے باہر. کہتا ہے اس کو بتا دو میں 90 سال 95 سال کا ہوں, میں باہر ملکوں میں رہا ہوں. ایک دن انہوں نے سارے لوگوں کو پاکستان کو بلانا ہے, ایک کمرے میں بند کرنا ہے اور کہنا ہے یہ پیسہ بھی تمہارا گیا, تمہاری نیشنلٹی فرق, جاؤ اپنے گھر میں جاؤ. اور شبر زیدی نہیں چلنے دیا عمران خان نے. دیکھیں رسپانسبلٹی عمران خان کی ہے,
اگر شبر زیدی وہاں سے ڈسہارٹ ہو کے گیا ہے تو عمران خان رسپانسبل ہے نا. اسے 4 چیزیں بتائیں, مثلا میں فلاں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب خود ڈسہارٹ ہوئے ہوں. عمران خان صاحب ڈسہارٹ بتاتا ہوں. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, مسئلہ سارا یہ ہے, کئی دفعہ کہا ہے, آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں. ایک صاحب نے آج بھی کال لگا تھا, وہ جی بہت وہ ہے, اس لوگوں نے کہا کہ یہ کر لیں گے, اپنا کرکٹ میچ نہیں جیتیں گے, وہ جیت گیا, ہسپتال نہیں بنائیں گے, وہ بنا لیا, یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے, بالکل مان, انڈیویجول ایفرٹ تھی, کوئی پولیٹیکل ٹرمائل نہیں تھی, کوئی مقابلے میں ڈچ کرنے والا نہیں تھا, کسی جگہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں تھے. عمران خان کا اگر اسپتال نہ بنتا تو عمران خان کی ایفرٹ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے. آدھا بن جاتا تب بھی کہتے یار اس نے کام کیا ہے, اس کی یونیورسٹی نہ بنتی تب بھی کام کیا ہے, اور کرکٹ میچ نہ بھی جیتتا تو کہتے کہ یار اس نے آخر تک فائنل تک لے تو گیا. لیکن جہاں تو آپ کو قدم قدم, یہ تو میدان ہی اور ہے یار, لمبا میچ ہے بھائی. کئی دفعہ, ایک آخری مثال آپ کو دے دوں, کئی دفعہ میں پروگرام میں دی ہے کہ جس وقت کرکٹ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک سلپ پہ یا کوئی جگہ پہ کوئی بندہ کیچ ڈراپ کر دے تو کپتان خود آ کے اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن بزدار کی جگہ عمران خان نہیں کھڑا ہو سکتا. پھر گل بزدار تھی. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے امریکہ کا کہ کل جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والا. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. کل امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. اس موقع کے اوپر جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کیپٹل ہل کے اطراف میں مکمل کرفیو نافذ ہے. اور ابھی جو بائیڈن ابھی اختیار میں نہیں آئے, لیکن 10 روزہ انہوں نے اپنے پلان کا جو اعلان کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 100 سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں سابق صدر کے وہ منسوخ کیے جائیں گے. اور یہ سب لگ ایسے رہا ہے کہ ہاتھی جو ہے وہاں کا جو ہے وہ بدمست ہے, اور جو گھوڑا ہے وہ بکتا ہوا ہے. عثمان صاحب, کسی بھی معاشرے کو خراب کرنا ہو اور تباہ کرنا ہو تو 2 چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک آپ کے اندر ایتھنک یعنی سپریمیسی, بے شک کالے کی ہو, بے شک گورے کی ہو, بے شک سندھی کی ہو, پنجابی کی ہو, پٹھان کی ہو, ہندو کی ہو, اور دوسرا اس کے ساتھ اگر نتھی ہو جائے مذہبی فیکٹر. ایک امریکہ کی تاریخ میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا فرانسس آگسٹ شیفرڈ. اس نے کرسچن مینیفیسٹو لکھی تھی. اس کے بیٹے نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو جاری کی ہے. اس نے کہا میرے باپ نے ایونجلیکلز کو اکٹھا کیا تھا اور سارے کرسچنز کو اکٹھا کر کے اس نے کہا تھا کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ فراڈ ہے, اور یہ جو ہے یہ اگر ایک دن بھی انہوں نے کرسچن کے ایتھکس کے مخالف میں اگر انہوں نے ابارشن کا الاؤ کر دیا یا ہم جنس کی شادی کر دی تو ہم کرسچنز پہ لازم ہے کہ ہم ٹیک اوور کر لیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جو وائٹ امپیرلزم ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. امریکہ کی تاریخ میں جو 6 جنوری کو ہوا ہے یہ ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل تھا, اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ان سپاہیوں کا تھا جو کہ ڈیوٹی سے آف تھے, ہم بھی جا کے تھے اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت 40 کروڑ بندوقیں ہیں امریکی شہریوں کے پاس, اور امریکی شہروں میں 74% امریکنز گورے ہیں, اور گورا وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مستقل ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس کے نام پہ ہو رہی ہے. پھر وہ جس ایونجلیکل کرسچنز کا فولڈ ساتھ آ جاتا ہے تو ایک اور اس میں ڈبل ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیک. آپ دیکھیں ان کو بندے پکڑتے ہیں, اٹس اے ریولوشن. وہ اپنی طرف سے ایک انقلاب لانے کے چکر میں تھے اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. پھر اس 6 جنوری کے بعد اس وقت جتنی فوج وہاں پر جمع ہے, امریکہ کی عراق اور افغانستان میں ملا کے اتنی فوج نہیں جتنی وہاں پر ایک واشنگٹن ڈی سی کے اندر. اور اب واشنگٹن ڈی سی بہت چھوٹا سا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا, اس واشنگٹن ڈی سی کے بھی باہر سے منگوائے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری ریاستوں کے اندر ہی ٹیک اوور کریں گے, اور 30 to 35,000 لوگ جو ہیں وہ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو امریکہ کلیپس کر جاتا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے ملین ملیشیا مارچ. ہمارے یہاں تو ملین ملیشیا مارچ ہے آرمڈ, بندوق اٹھا کے. اور یہ جو 40 کروڑ بندوقیں ہیں ان میں سے میجورٹی آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک مشینیں ہیں, اور اس کا کوئی مقابلہ پکڑا بھی گیا بندہ ہے, ایک پکڑا. اچھا, اب پکڑا کتنا پکڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں امریکہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی فوج کو کمٹ کیا ہوا آؤٹ سائڈ امریکہ.
अंदर वो समझते हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी ये वो सारा, ये नहीं किया जा सकता। देखिए ना, जितने बंदे इस वक्त गन शॉट से अमेरिका में मरते हैं, दुनिया में कहीं नहीं मरते। सही। ऐसे मार दिया, उसको स्कूल में मार दिया, चर्च में मार दिया, ये कर दिया। तो इस वक्त जो शिकागो की इस्लामिक जो है काउंसिल, उन्होंने बाकायदा मुसलमानों के लिए एक हदायतनामा जारी किया कि आप 16 तारीख से लेके कम से कम 20-22 तारीख तक घरों से बाहर ना निकले, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें किसी तौर पर। तो कल जो रास्ता है, कल या तो हमने पहले दिन कहा था कि ट्रंप ने कुछ उसको छेड़ा तो कोई, आप देखें खौफ का आलम यह है कि उसकी इंपीचमेंट डिले कर दी है। अगर कर भी दी तो फिर मुसीबत पड़ जाए। फिर मुसीबत कर दी तब ना, फिर तो सांप को उससे पांव आ गया ना उसके दुम पे। मगर ये एक तनाजात का सिलसिला जो है ना वो शुरू है। अब शुरू अगले 4 साल जो लगता है ऐसे ही है कि हाँ, वो कहते हैं कि इसको, ट्रंप कहता है कि मुझे पीट करने का मतलब यह है कि 2024 में मुझे, और रिपब्लिकन कहते हैं इससे बेहतर कैंडिडेट को नहीं हमारे पास। मान साहब, किसी भी माशरे को खराब करना हो और तबाह करना हो तो 2 चीजें जब इकट्ठी हो जाएं तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक, आपके अंदर एथनिक यानी सुप्रीमेसी, बेशक काले की हो, बेशक गोरे की हो, बेशक सिंधी की हो, पंजाबी की हो, पठान की हो, हिंदू की हो, और दूसरा उसके साथ अगर नत्थी हो जाए मजहबी फैक्टर। एक अमेरिका की तारीख में एक शख्स था, उसका नाम था फ्रांसिस ऑगस्ट शेफर। इसने क्रिश्चियन मैनिफेस्टो लिखी थी। उसके बेटे ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी की है। उसने कहा मेरे बाप ने एवेंजलिकल्स को इकट्ठा किया था और सारे क्रिश्चियंस को इकट्ठा करके उसने कहा था कि जो डेमोक्रेसी है ये फ्रॉड है, और ये जो है, ये अगर एक दिन भी ये इन्होंने क्रिश्चियन के एथिक्स के मुखालफ में अगर इन्होंने अबॉर्शन का अलाउ कर दिया या हम जिन्स की शादी कर दी तो हम क्रिश्चियंस पे लाजम है कि हम टेक ओवर कर लें। सही। दूसरा ये है कि जो वाइट इंपीरियलिज्म है वो साथ साथ चल रहा है। अमेरिका की तारीख में जो 6 जनवरी को हुआ है ये एक टेस्ट एंड ट्रायल था, और इसके अंदर जो सबसे अहम बात ये हो रही है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा उन सिपाहियों का था जो कि ड्यूटी से ऑफ थे, तो हम भी जाके थे उसको टेक ओवर कर लेते हैं। दूसरा यह है कि जो इस वक्त 40 करोड़ बंदूकें हैं अमेरिकी शहरियों के पास, और अमेरिकी शहरों में 74% अमेरिकन गोरे हैं, और गोरा वो है कि जो समझता है कि हमने हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मुस्तकिल हो रही है, ह्यूमन राइट्स के नाम पे हो रही है। फिर वो जस्ट एवेंजलिकल क्रिश्चियंस का वो फोल्ड साथ आ जाता है तो एक और उसमें डबल हो जाता है, और वो कहते हैं कि टेक, आप देखें उनको बंदे पकड़ते, इट्स अ रेवोल्यूशन। वो अपनी तरफ से एक इनकलाब लाने के चक्कर में थे और उनको कुछ पता नहीं था। फिर इस 6 जनवरी के बाद इस वक्त जितनी फौज वहां पर जमा है, अमेरिका की इराक और अफगानिस्तान में मिला के उतनी फौज नहीं जितनी वहां पर एक वाशिंगटन डीसी के अंदर, और अब वाशिंगटन डीसी बहुत छोटा सा है, आपने देखा होगा। अच्छा, उस वाशिंगटन डीसी के भी बाहर से मंगवाएगी। अब वो कहते हैं कि हम सारी रियासतों के अंदर ही टेक ओवर करेंगे, और 30 to 35,000 लोग जो हैं वो अगर जमा हो जाते हैं तो अमेरिका क्लैप्स कर जाता है। और उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा मिलियन मलेशिया मार्च, हमारे यहाँ तो मिलियन मलेशिया मार्च आर्म्ड, बंदूक उठा के, और ये जो 40 करोड़ बंदूकें हैं इनमें से मेजॉरिटी ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, और उसका कोई मुकाबला। कल पकड़ा भी गया बंदा है, एक पकड़ा। अच्छा, अब पकड़ा, अब कितना पकड़ सकते हैं? देखिए, अमेरिका के साथ मसला यह है कि अमेरिका ने अपनी फौज को कमिट किया हुआ आउटसाइड अमेरिका। अंदर वो समझते हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी ये वो सारा, ये नहीं किया जा सकता। देखिए ना, जितने बंदे इस वक्त गन शॉट से अमेरिका में मरते हैं, दुनिया में कहीं नहीं मरते। सही। ऐसे मार दिया, उसको स्कूल में मार दिया, चर्च में मार दिया, ये कर दिया। तो इस वक्त जो शिकागो की इस्लामिक जो है काउंसिल, उन्होंने बाकायदा मुसलमानों के लिए एक हदायतनामा जारी किया कि आप 16 तारीख से लेके कम से कम 20-22 तारीख तक घरों से बाहर ना निकले, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें किसी तौर पर। तो कल जो रास्ता है, कल या तो हमने पहले दिन कहा था कि ट्रंप ने कुछ उसको छेड़ा तो कोई, आप देखें खौफ का आलम यह है कि उसकी इंपीचमेंट डिले कर दी है। अगर कर भी दी तो फिर मुसीबत पड़ जाए। फिर मुसीबत कर दी तब ना, फिर तो सांप को उससे पांव आ गया ना उसके दुम पे। मगर ये एक तनाजात का सिलसिला जो है ना वो शुरू है। अब शुरू अगले 4 साल जो लगता है ऐसे ही है कि हाँ, वो कहते हैं कि इसको, ट्रंप कहता है कि मुझे पीट करने का मतलब यह है कि 2024 में मुझे, और रिपब्लिकन कहते हैं इससे बेहतर कैंडिडेट को नहीं हमारे पास। चला जी, देखते हैं अमेरिका में कल क्या होता है, क्या आसानी से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाती है या कुछ और होता है, इसका इंतज़ार है। यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।